بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعہ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو سنت رسول علیہ السلام کی حفاظت کرنا، اس کی مخالفت سے بچنا اور سنت رسول علیہ السلام کے آداب۔ اس موضوع کو ہم قرآن و سنت کے دلائل سے جانیں گے۔ یہاں مختصراً آپ یہ یاد رکھ لیں کہ مسلمانوں کی کامیابی اور کامرانی قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے۔ اگر مسلمان قرآن و سنت پر عمل کریں تو دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی ہے اور آخرت میں بھی کامیابیاں اور کامرانیاں ہیں۔ اور اگر امت سے قرآن و سنت چھوٹ جائے، امت اگر قرآن و سنت کا دامن چھوڑ دے تو پھر امت پر زوال ہوگا، پستی کا شکار ہوگی امت، اور دیگر مصائب امت پر آئیں گے، یعنی مصیبتیں آئیں گی، اور ظالم حکمران جو ہے وہ مسلط کر دیے جائیں گے، دیگر اقوام جو ہے وہ امت پر مسلط کر دی جائیں گی۔ آج جو مسلمانوں کی حالت زار ہے، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ سب سے پہلے ہم سنت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی آیات بینات کی تلاوت بھی کریں گے اور اس کی مختصر تفسیر اور پھر کچھ احادیث مبارکہ ہم نقل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نساء ورس 59 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، کسی معاملے میں تمہارا جھگڑا ہو جائے، تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول کے حضور رجوع کر لو، اس اختلاف کو، اس معاملے کو، اس جھگڑے کو قرآن و سنت پر تم پیش کرو، اس کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرو، حضور کی سنت پر پیش کرو۔ اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، تو جھگڑا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا طریقہ کار بیان فرمایا کہ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو پھر جو بھی اختلاف ہوا ہے، جو بھی جھگڑا ہوا ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹا دو، یعنی قرآن اور سنت کی طرف لٹا دو۔ امام نووی نے ریاض الصالحین میں اس کو نقل کیا ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں، معناہ الی الکتاب والسنہ، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہارے درمیان جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو تم اس کو لٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، رجوع کر لو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کتاب یعنی قرآن اور سنت حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت و حدیث، آپ کے فرامین۔ حضرت مجاہد تابعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ اس آیت کریمہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، تو تم اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اسے لوٹا دو، تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کر لو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تم اسے اللہ کی کتاب یعنی قرآن اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی طرف پھیر دو۔ جب کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو گیا تو امت کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ قرآن کی طرف دیکھے اور یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کی طرف دیکھے۔ وہ اختلاف ختم ہو جائے گا، وہ جھگڑا ختم ہو جائے گا، کیونکہ آخری فیصلہ قرآن اور سنت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور ورس 63 میں ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پس ڈریں وہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے۔ جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے خلاف چلتے ہیں، اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، انہیں اس سے ڈرنا چاہیے۔ اور کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ کہ انہیں کوئی مصیبت نہ پہنچے یا ان پر کوئی دردناک عذاب نہ آلے۔ اب اس آیت کریمہ میں اگر آپ غور کریں تو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اس کی مخالفت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرایا ہے کہ اگر تم حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے خلاف چلو گے، حضور کی سنت کے خلاف چلو گے، تو پھر یا تو تمہیں کوئی مصیبت پہنچے گی یا پھر تمہیں کوئی عذاب علیم آ پہنچے گا۔ ان دو چیزوں سے ڈرایا گیا ہے۔ اور علماء کرام بیان کرتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ کہ پس وہ ڈریں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف چلتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اس سے ڈرایا گیا ہے کہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت نہ کرو، اس کے خلاف نہ چلو۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کرتا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلتا ہے یا آقا علیہ السلام کے فرمان کے خلاف چلتا ہے، تو اس آیت کریمہ میں جو دو چیزوں کا بیان کیا گیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے انہیں کوئی مصیبت نہ پہنچے، اور دوسرا کیا ہے، کوئی دردناک عذاب نہ آ پہنچے۔ لیکن اسی پہ حضرت مجاہد تابعی وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ آقا علیہ السلام کی سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کے فرمان کے خلاف چلتے ہیں، آقا علیہ السلام کے فرمان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو ممکن ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی جائے۔ اور علماء بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مخالفت کی نحوست کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ اب جب دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے تو پھر آپ انہیں وعظ و نصیحت کرتے رہیں، کوئی چیز ان پہ اثر نہیں کرے گی۔
آپ آقا علیہ السلام کے فرامین انہیں بیان کریں، وہ چیزیں ان پہ اثر نہیں کریں گی، وہ اس کا اثر نہیں لیں گے۔ اگر کوئی شخص جس کے سامنے آقا علیہ السلام کے فرامین بیان کیے جاتے ہیں اور وہ اس پہ عمل نہیں کرتا، اس کی مخالفت کرتا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے۔ اسی لیے اسے آقا علیہ السلام کے فرامین اثر نہیں کر رہے، وہ سنتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، وہ سنتا ہے لیکن اسی سنت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور یہ نحوست کس وجہ سے ہے؟ خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے۔ سو ہمیں آقا علیہ السلام کی سنت کی خلاف ورزی سے بچنا چاہیے۔ ہمیشہ ہمیں آقا علیہ السلام کے فرامین پہ عمل کرنا چاہیے۔ جو حضور علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے، جو سنت دی ہے، اس پہ ہمیں اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اور اسی آیت کریمہ میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی خلاف ورزی پر دو چیزوں سے جو ڈرایا ہے کہ ان پہ کوئی مصیبت نہ آ پہنچے یا کوئی دردناک عذاب نہ آ پہنچے، ان یصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، ان دو چیزوں سے ڈرایا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان فرماتے ہیں کہ وہ جو انہیں مصیبت آ پہنچے یا دردناک عذاب آ پہنچے، اس سے مراد یہ ہے کہ زلزلے یا ہولناکیوں کا سامنا کرنا پڑے گا انہیں۔ یعنی امت اگر آقا علیہ السلام کی سنت کو چھوڑے گی، آقا علیہ السلام نے جو فرامین کی صورت میں دین دیا ہے، جو قرآن اور سنت ہے، اگر امت اس کو چھوڑے گی تو پھر زلزلے آئیں گے، پھر ہولناکیاں آئیں گی۔ اور اسی طرح حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کے باعث ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے۔ آج امت اپنے حال پہ غور کرے، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، کیا ان پہ ظالم حکمران مسلط نہیں ہیں؟ اور اگر بحیثیت مجموعی ہم امت مسلمہ کی طرف دیکھیں تو اس سے بڑی ہولناکیاں کیا ہوں گی کہ غزہ پہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، ساری امت خاموش۔ سوڈان میں مسلمان کو مار رہا ہے۔ امت ذبحالی کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ امت کا اتفاق اور اتحاد بکھر چکا ہے اس وقت۔ مسلمانوں میں کوئی قیادت نظر نہیں آتی، کوئی رہنما نظر نہیں آتا۔ اور اگر بحیثیت مسلمان اگر ہم اپنے قبائل کی طرف دیکھیں، اپنی سوسائٹی کی طرف دیکھیں، ہمیں ہر سو اختلاف ہی اختلاف نظر آتا ہے۔ قرآن و سنت کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے۔ قرآن ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے ہمیں اس کی خبر نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے جو تعلیم دی تھی اس تعلیم سے ہم پیچھے ہیں۔ تو پھر زلزلے بھی آئیں گی، ہولناکیاں بھی ہوں گی، غیر اقوام جو ہے وہ مسلمانوں پہ حکمرانی کریں گے، ظالم حکمران مسلط ہوں گے، وہ ظلم کریں گے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اللہ رب العزت نے تو قرآن مجید میں بتا دیا تھا اس کو کہ اگر تم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمان کی خلاف ورزی کرو گے تو پھر تمہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں تمہیں دو چیزیں نہ آ پہنچیں، کوئی مصیبت نہ آ پہنچے، کوئی دردناک عذاب تمہیں نہ آ پہنچے۔ اللہ رب العزت نے تو اس سے ڈرایا ہے، اور یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سو ہمیں آج دوبارہ رجوع کرنا پڑے گا قرآن کی طرف، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی طرف۔ اور یہ رجوع کیسے ہوگا؟ کہ یہ جو قرآن گھروں میں پڑھا ہوا ہے، جو ہم پڑھتے ہیں، اس کو سمجھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو سمجھیں۔ اب اس قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے آپ کو علماء حق کی مجلس میں بیٹھنا ہوگا، ٹائم نکالنا ہوگا، دین سیکھنا ہوگا۔ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اسے سیکھنا ہوگا، اور یہ سیکھ کر پھر آگے ہمیں اسے نسلوں تک پہنچانا ہوگا۔ اور اگر ہم یہ عمل نہیں کریں گے تو پھر وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ڈرایا ہے اس کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ کوئی مصیبت آ پہنچے گی یا دردناک عذاب آ پہنچے گا۔ پھر اب سنت کی مخالفت، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمان دے دیں اس کی مخالفت، آج اگر ہم بحیثیت مجموعی امت کی طرف دیکھیں یا ہم اپنی نجی زندگی کی طرف دیکھیں، ہمارے سامنے بہت مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بیان کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی ایک مسئلہ ہو، بھئی اس مسئلے میں قرآن یہ کہتا ہے، حدیث مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا ہے، ہم بادر ہی نہیں کرتے، ہم سنتے ہی نہیں ہیں۔ جو ہمارے دماغ میں آ چکا ہے ہم اسی پہ عمل کریں گے، ہٹ درمی میں آ جاتے ہیں۔ ایسا ہے یا کہ نہیں؟ کسی کو بتایا جائے کہ بھئی آپ یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ سنت کے خلاف ہے، ایسا نہ کریں، ایک دو دن کے بعد آپ پھر دیکھیں تو وہی عمل ہو رہا ہے۔ اور اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم صرف نام ہی کے مسلمان ہیں۔ مسلمانی تو یہ ہے کہ جو قرآن نے کہا ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے سنت کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، جب وہ سامنے آ گیا تو پھر اپنی مرضی قربان کر دی جائے۔ پھر اس کے سامنے جو ہے وہ آپ اپنے سروں کو جھکا لیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت دے دی، آپ کو کہا جائے یہ سنت ہے، تو پھر آپ اس اپنی بات سے رجوع کر لیں جو آپ نے کہی ہے۔ آپ کی بات کی کیا اہمیت ہے؟ آپ ہوتے کون ہیں کہ آپ کی بات پہ عمل کیا جائے؟ نہیں، جو قرآن ہے، جو سنت ہے، جو حضور نے بیان فرمایا، اسے نہیں آپ چھوڑ سکتے، اسے آپ کو لینا ہوگا اور ہر صورت پہ عمل کرنا ہوگا، وگرنہ اللہ رب العزت نے ڈرایا ہے دو چیزیں آئیں گی، یا کوئی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے یا دردناک عذاب آئے گا۔ اور اس کو میں نے بیان کیا، آج امت اسی پہ جو ہے وہ آپ اس کا نظارہ کر سکتے ہیں کیا حالات ہیں اس وقت۔ تو سنت کی مخالفت پہ دو واقعات میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ تفسیر طبری میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، اور اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر الدر المنصور میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ کے دوران صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جنگ نہ کرے۔ دشمن سامنے تھا، حضور نے منع فرما دیا کوئی جنگ نہ کرے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نکلا اور دشمن کی طرف اس نے تیر پھینکا،
حضور نے منع کیا بھی جنگ نہیں کرنی، اس کے باوجود وہ شخص نکلا اور دشمن کی طرف اس نے تیر پھینکا اور ان سے جنگ شروع کر دی۔ دوران جنگ اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس کی لاش کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لایا گیا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ فلاں آدمی ہے، شہید ہو گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا میں نے تمہیں جنگ سے منع نہیں کیا تھا؟ صحابہ تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے منع فرمایا تھا۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کوئی نافرمان داخل نہیں ہوگا، میں نے حکم دیا تھا، اس کے باوجود وہ نافرمانی کرتا ہے، تو نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے چھوڑ دیا اور اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھائی۔ آپ غور کریں کہ ایک جنگ ہے، حضور نے منع فرما دیا اور حضور کے حکم کی خلاف ورزی کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر وعید فرمائی، کس قدر ڈرایا کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ نافرمان ہے، اس نے نافرمانی کی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نماز جنازہ تک ادا نہیں کی۔ اور اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الدر المنصور میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہمارے ساتھ وہی جنگ پر روانہ ہو جو طاقتور ہے۔ اب حضور نے کنڈیشن لگا دی، جو طاقتور ہے وہی جو ہے وہ ہمارے ساتھ جنگ پہ روانہ ہوگا۔ ایک شخص اٹھا اور اپنے اونٹ پہ سوار ہوا اور اس کا اونٹ بڑا اڑیل تھا، روانہ ہو گیا، اونٹ نے اس کو گرا دیا جس کی وجہ سے وہ فوت ہو گیا، اس کی موت واقع ہوگی۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ فلاں شخص شہید ہو گیا ہے، فلاں شخص شہید ہو گیا ہے۔ حضور تک جب یہ خبر پہنچی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کرا دیں کہ جنت میں صرف مومن آدمی ہی داخل ہوگا اور جنت میں کوئی نافرمان داخل نہیں ہوگا۔ دو واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب آپ، میں اور ہم سارے یہ سوچیں کہ جب ہمارے سامنے حدیث آ گئی، سنت آ گئی، قرآن آ گیا اور پھر ہم چھوڑ دیں، پھر ہم اس پہ عمل نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک ہی بخاری کی روایت نقل کرنے کے بعد اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ رب تعالی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی خلاف ورزی کرنے سے ہمیں بچائے اور محفوظ رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہ میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی سوائے منکر کے، جو انکار کرنے والا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قیلا ومن یابا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انکار کرنے والا کون ہے، منکر کون ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، میرا حکم مانے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ جو میرے حکم پہ عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جو میرے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ منکر ہے، وہ انکار کرنے والا ہے۔ تو آپ اس بخاری کی روایت پہ غور کریں
کہ جو انکار کرنے والا ہے اس کے لیے کتنی سخت وعید آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔